رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہم پہ سایہ فکن ہوتا ہے۔ ہم میں کچھ جوان ایسے ہیں جن کو 10، 12، 15 سال ہو چکے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو 30، 40 سالوں سے وہ روزے رکھ رہے ہیں، اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو 60، 70 سال ہو گئے ہیں، وہ ہر سال روزے رکھتے ہیں۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سال ہا سال روزے رکھ کے ہمیں فرق کیا پڑا ہے؟ جو رمضان کا مقصد ہے کیا وہ ہمیں حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ رمضان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ 5 مقاصد میں آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی بڑا پسند ہے، انسان کا متقی ہونا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا وہ متقین کے لیے ہی بنائی ہے۔ اعدت للمتقین ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان للمتقین مفازا ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ نے جنت کی نعمتیں متقین لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے متقی بن جائیں، تقوی دلوں میں آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، خوف خدا آ جائے۔ پہلا روزے کا مقصد تقوی ہے۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ لوگوں میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے اور گناہ سے نفرت ہو جائے۔ نیکی کی رغبت، اس کے لیے جہاں یہ ذکر ہے نا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وہیں یہ بھی ذکر ہے کہ منادی کرنے والا ایک منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور نیکیوں کے متلاشیوں، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، آگے بڑھو۔ اور گناہوں کے پیچھے پڑنے والوں، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ آ گیا، گناہ چھوڑ دو۔ اور پھر نیکی کی رغبت میں یہ بھی کہا گیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو تراویحاں پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو روزہ رکھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جس میں نیکی کی رغبت دی گئی۔ تیسرا مقصد رمضان المبارک کی آمد کا وہ ہے جذبہ ہمدردی، خیر خواہی، دوسرے کا احساس، دوسرے کی بھوک کو محسوس کرنا، دوسرے کی پیاس کو محسوس کرنا۔ روزہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ انسانیت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو آج بھوکا ہے نا، سارا سال بھوکوں کا خیال رکھا کر۔ اگر تو آج پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہے تو پیاسوں کا خیال رکھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اجود الناس، آپ بڑے سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے خیر خواہی کا، ہمدردی کا رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے۔ چوتھا مقصد رمضان کی آمد کا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی وجہ سے بندے کے اعضاء اور خصوصاً زبان کنٹرول میں آ جائے۔ اعضاء جسمانی میں اگر نقل و حرکت غلط ہے، برے کام ہیں، بری عادات ہیں، جس کی رمضان میں بھی وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کی آمد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو روزے میں بھی غلط کام نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط بیانی نہیں چھوڑتا، اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے یا نہ رکھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رب صائم ليس من صيامه الا الجوع۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوک کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پانچواں مقصد رمضان کی آمد کا وہ یہ ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، گناہوں سے معافی مل جائے،
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شقی من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا بدبخت ہے وہ جس کے پاس رمضان آیا اس کی بخشش نہ ہوئی۔ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، دور ہوا اللہ کی رحمت سے جس کے پاس رمضان آیا اور بخشش نہ ہوئی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ کسی حال میں فوت ہو گیا کہ اس کی بخشش نہ ہوئی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، جو مقاصد ہے وہ حاصل کر کے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرمائے۔